نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون۔ اے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے بارے میں بتایا گیا کہ جن کے علاقے میں طاعون کا یہ مرض پھیل گیا تھا اور وہ طاعون کے مرض یعنی موت کے ڈر سے انہوں نے اپنی بستیاں چھوڑ کر وہ بھاگ نکلے اور جنگل میں جا چلے گئے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم وہاں جنگل میں چلے جائیں گے تو وہ بچ جائیں گے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن بتاتا ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جب یہ جنگل میں پہنچے اللہ رب العالمین نے اسی جنگل میں انہیں فرمایا موتو، یعنی سارے کے سارے تم لوگ مر جاؤ۔ جس موت کے ڈر سے تم بچ کر نکلے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمہیں موت کا ڈر تمہیں لگ گیا تھا کہ یہاں پہنچ جائیں گے تو ہمیں موت نہیں آئے گی، تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ وہاں پر پڑے رہے تو اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کو زندہ کر دے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان تمام لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے انہیں دوبارہ زندہ کر دیے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر کبھی بھی جان نہیں بچا سکتا، اور موت سے بھاگنا اس آیت میں ہمیں ایک ایمان دیا گیا کہ موت سے بھاگنا انسان کے لیے بیکار ہے۔ جو موت انسان کے لیے مقدر ہے وہ ضرور اس کو پہنچے گی، اسے چاہیے کیا کہ وہ کرے کیا، تو اس آدمی کو ہو یا وہ مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اور یہاں پر مجاہدین کو بھی ایک ترغیب دی گئی کہ مجاہدین جو میدان جہاد میں جاتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گھروں پہ بیٹھ جائیں گے اور جہاد میں نہیں جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، تو میدان جہاد میں بھی جو موت آنی ہے تو وہ گھر پر بھی آ جائے گی۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اپنے دل کو ہمیشہ انسان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، تو یہاں پر بندوں کے لیے یہ ایک تو یہاں پر خصوصی اللہ کا فضل کیسے ہوا کہ جو مر گئے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ان ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العالمین نے ان ہزاروں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اور جبکہ انسان کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ عام جو اللہ کا فضل ہے وہ اللہ کی پوری کائنات کے ایک ایک فرد پر اللہ کا فضل ہر وقت برس رہا ہے، اور ہر انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ دن رات میں اس کے ظاہر میں اس کے باطن میں اللہ رب العالمین کے کروڑ ہاں کروڑ احسانات لے کر بندہ چل رہا ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں ایک ایک بندہ اگر اسے وہ غور کرے تو اسے پتہ چلے کہ میرے رب کے کروڑ ہاں کروڑ احسانات میں لے کر چل رہا ہوتا ہوں زندگی میں، اور پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کی حالت بتائی کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ شکر گزار ہی نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر گزار بنیں۔ ہمارے پاس اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، بندہ صرف غور کر لے۔ میں صرف یہ بالکل ریسرچ تحقیق حقیقت یہ نہیں، لیکن یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ صرف آنکھ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کسی نے کہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک آنکھ میں کروڑ ہاں بلب لیے، یعنی انسان کی آنکھ میں لگائے ہوئے ہیں کہ اس کروڑ ہاں بلب صرف ایک آنکھ میں، اور 14 لاکھ اس نے لکھا ہوا تھا کہ تارے اللہ رب العالمین نے بچھائی ہوئی ہیں۔ صرف ایک آنکھ جو دیکھتی ہے تو 14 لاکھ باریک تارے اللہ رب العالمین نے صرف ہماری آنکھوں میں بچھائی ہوئی ہیں۔ اب پورے انسان کی باڈی کا نظام اللہ نے کیسا بنایا ہوا ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوا
فقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ زندگی کی بے ثباتی اور موت کے بعد اب تمہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زندگی ایسی ناپائیدار ہے اور کسی بھی صورت میں موت سے بچنا ممکن نہیں، تو پھر جہاد سے منہ پھیر کر موت سے نہ بھاگو۔ بنی اسرائیل جیسے بھاگ گئے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کسی کے کام نہیں آتا۔ انسان اللہ کو راضی کرے۔ آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو اب یہ جہاد کا بات بتائی گئی، اب راہ جہاد میں انسان کو خرچ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں، تو فرمایا کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو یہاں پر قرض سے علماء فرماتے ہیں تعبیر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے کہ کیونکہ بندہ اسی کا بنایا ہوا ہے، بندے کا مال بھی اسی کا عطا فرمایا ہوا ہے، اور حقیقی مالک وہ، جبکہ بندے جو ہیں اس کی عطا سے وہ جو ہے مجازی ملک رکھتے ہیں اور مجازی مالک کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لیکن یہاں پر قرض سے تعبیر جو یہ بات اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمائی، یہاں پر لوگوں کو سمجھانا یہ مقصود ہے اور ہمارے دل میں یہ بات بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح آپس میں لوگ قرض دیتے ہیں تو قرض دینے والے کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے جس کو قرض دیا ہے وہ میرا قرض واپس کرے گا، میں نے اس کی مدد کی ہے تو میں نے قرض دے دیا، اب وہ اس میں یقین ہوتا ہے کہ مجھے مال واپس ملے گا۔ تو یہاں پر راہ خدا میں دینے والوں کو بتایا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں تو پھر اس بات کا یقینی طور پر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں اس کا بدلہ واپس ملے گا، یعنی دنیا میں بھی ملے گا اور اللہ رب العالمین اس کا بدلہ تمہیں کئی گنا دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور اسی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تم ایک دو گے تمہیں 700 گنا بڑھا کر دے گا، تمہاری نیتوں میں اخلاص جتنا بڑھ جائے گا تمہیں لاکھوں گنا اللہ بڑھا کر تمہیں دے گا۔ تو دنیا کے اگر لاکھوں، علماء کہتے ہیں کہ لاکھوں امیر لوگوں کا اگر سروے کیا جائے کہ جو واقعی امیر ہیں اور جن کے دل سخاوت والے ہیں، تو سب سے زیادہ انہیں برکت اسی سخاوت کی وجہ سے ملتی ہے کہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ غریبوں کو دیتے ہیں۔ اور کہا لاکھوں غریب لوگوں کا آپ سروے کر لیں تو غریب لوگ صدقہ دینے سے کتراتے ہیں، غریب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا دیں، تو وہ یہ دینے والا جو بن جائے تو پھر اپنے رب کے کرم سے اللہ اسے اتنا دیتا ہے کہ جیسے کہ ابھی درس حدیث ہوا تھا اتوار کو، جو مفتی صاحب نے بھی ایک صحابی رسول کا بتایا تھا کہ ایک وہ جو صحابی رسول کو اللہ رب العالمین نے 7 درہم عطا فرمائے سونے کے، اور وہ کیا بل میں سے ملے، اور پھر اس مال میں حضور نے اس کی دعا، کیونکہ انہیں زکوٰۃ دینے کی نیت ایسی خالص تھی اور اللہ کی راہ میں دینے کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں کتنی برکت دی کہ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو 30 ہزار وہ امام حسین کو وصیت کرتے ہیں کہ انہیں دیا جائے اور 6 ہزار جو ہے حضور کی ازواج کو دیے جائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی راہ میں دینے والوں کو اللہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک نظریہ بھی دے دیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ راہ خدا میں تم دو گے تو تمہارے دل میں یہ وسوسہ آئے گا مال دینے سے تو ہمیشہ کم ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فوراً بتا دیا یقبتو و یبسطو، تنگی بھی اللہ دیتا ہے، وسعت بھی اللہ دیتا ہے۔ تو اس ذہن سے اس بات کو نکال دو کہ روزی جس کے لیے میرا رب چاہے گا وہ تنگ کر دے گا اور جس کے لیے چاہے گا وسیع کر دے گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو تمہیں تو اس نے وعدہ جب کر دیا کہ تم دو گے تو میں تمہارا رزق وسیع کر دوں گا، تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے کہ تم دو گے تو تمہارا کم ہو جائے گا۔ یہاں پر بتایا گیا کہ وہ رب کریم تو وہ کریم ہے کہ جو جود و بخشش کے وہ خزانے لٹانا اس کریم کی شان ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے
فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے، اس سے ہمارا ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمان کا دست قدرت بھرا ہوا ہے، یعنی اپنے رب کی شان حضور بتا رہے ہیں۔ فرمایا رحمان کا دست قدرت بھرا ہوا ہے، بے حد و حساب رحمتیں اور نعمتیں یوں برسانے والا ہے کہ دن رات کے عطا فرمانے میں اس میں کچھ کم نہ کیا۔ اور دیکھو تو آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک اللہ رب العالمین نے کتنا خرچ کر دیا، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں اس کے دست قدرت میں جو خزانے ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں بھرے ہوئے ہیں خزانے، تو وہ کبھی کمی نہیں ہو رہا۔ وہ انسان اگر یہ سوچے تو وہ تو بھر بھر کر اللہ دیتا ہے، اور اس کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے دل ہیں کہ جو جتنا مال آتا ہے اتنے ہی سکڑ جاتے ہیں۔ جب مال آئے تو اللہ سے دل بھی وہ مانگے کہ مالک یہ دل سکڑے نہیں بلکہ یہ پھیلے اور یہ تیری راہ میں دینے والا ہو، اور اس دنیا سے بھی جب ہم جائیں تو ہم دینے والے ہی ہوں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی تیری راہ میں دینے والی ہو۔ بندہ یہ دعا کرتا رہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اے حبیب کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمارے وطن ہمارے وطن سے اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، اس کی تشریح سنیے کہ جہاد کا حکم دینے کے بعد اب جہاد میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی جو قوم تھی تو ان کی اعتقادی اور عملی حالت جو تھی وہ نہایت خراب ہو گئی تھی، اور انہوں نے اللہ کے عہد کو فراموش کر دیا۔ بت پرستی، کیونکہ پیچھے بھی آپ نے پہلے پارے میں بالکل سنا کہ وہ قوم کیسی وہ تھی نافرمان، اب یہ ایسی قوم ہو گئی دوبارہ بت پرستی میں، اور یہ سرکشی کرنے لگی اور بد افعالی کرنے لگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس نافرمانی ان پر قوم جالوت کو مسلط کر دیا۔ اور یہ قوم جالوت کیا تھی؟ اس کو قوم عمالقہ اس کا نام بھی ہے، قوم جالوت کو عمالقہ قوم بھی کہتے ہیں۔ جالوت جو تھا وہ ایک نہایت سخت بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے جو لوگ تھے وہ مصر اور فلسطین کے درمیان جو بحر روم تھا اس کے ساحل پر رہتے تھے۔ اب انہیں اللہ نے مسلط کر دیا۔ اب یہ کیا کرتے تھے سنیے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے اور ان کے لوگ گرفتار کر لیے، اور ان کے لوگوں پر طرح طرح کی انہوں نے سختیاں شروع کر دی۔ اس زمانے میں کیونکہ بنی اسرائیل میں اب کوئی نبی موجود نہیں تھا، لیکن مفسرین کہتے ہیں ایک بی بی تھی، اور وہ بی بی باقی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے ہاں جب ولادت ہوئی اس بی بی کی، وہ نیک بی بی تھی بنی اسرائیل میں، ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، اس کا نام شموئیل بھی آتا ہے اور شموئیل بھی آتا ہے، وہ رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے حوالے انہیں کر دیا گیا۔ وہ انہیں بڑی شفقت کے ساتھ ان کو سکھاتے رہے اور ان کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور انہیں اپنا بیٹا کہتے۔ وہ عالم انہیں سکھاتے رہتے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب بلوغت کی عمر کو پہنچے یعنی بالغ ہو گئے تو ایک رات اس عالم کے قریب ہی وہ آرام فرما رہے تھے بیت المقدس میں، تو حضرت جبریل
علیہ کو اللہ نے بھیج دیا. انہوں نے اسی عالم کی آواز میں، جو عالم جو انہیں سکھاتے تھے، اس عالم کی آواز میں حضرت جبریل نے کہا یا شموئیل. آپ اٹھ گئے اور اس عالم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے. اب یہ دیکھیے یہ عالم ہیں تو اللہ رب العالمین علم کیسا عطا کرتا ہے. اس عالم نے جھوٹ نہیں کہا، لیکن تربیت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کیسے نبوت کا منصب دیتا ہے. تو اس عالم نے اس خیال سے انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں اور یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں دی، کس نے دی پتہ نہیں. انہوں نے کہا پہلی دفعہ میں کہا تم سو جاؤ. پھر دوبارہ حضرت جبریل نے آواز دی تو پھر آپ دوبارہ آئے ان کے پاس تو پوچھا. وہ آپ نے کہا دوسری بار جب کہا کہ آپ نے مجھے نہیں بلایا تو آپ نے اس وقت بھی انہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں بلایا. آپ نے کہا کہ بیٹا اگر اب تمہیں آواز آئے تو تم اس پکار پر، میری پکار پر جواب نہ دینا. اب آپ جب دوبارہ سوئے تو تیسری بار حضرت جبریل نے دوبارہ آپ کے سامنے ہی ظاہر ہو گئے اور آپ کو بشارت دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا. حضرت شموئیل کو حضرت اللہ رب العالمین نے نبی بنایا. پھر آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا اور احکام پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے کہا ہے. تو اب یہ قوم تو یہ سمجھتی تھی کہ ابھی ہمارے سامنے پیدا ہوئے، اب یہ نبی بن کر آ گئے. تو قوم نے انکار کر دیا اور یہ کہنے لگی کہ اتنی جلدی آپ کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو اللہ نے نبوت کا منصب دیا ہے تو اچھا ایسا کریں آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. اس سے آگے وہ ساری آیتیں آئیں گی، لیکن میں اس آیت پر ہی رکتا ہوں. کل انشاءاللہ، کیونکہ اس آیت میں وہ نبی بادشاہ کیسے ہوگا، پھر وہ جہاد کے لیے کل آئے گا انشاءاللہ. لیکن اس آیت میں جو اس قوم کی حالت تھی وہ میں آپ کو بتا دوں اور ہم اس حالت میں ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں. اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جائے جب جس قوم میں عقیدے بگڑ جائیں اور عمل خراب ہو جائے تو اللہ رب العالمین سزا میں اس قوم پر ظالم اور جابر لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے. اگر آپ اس آیت کو سامنے رکھیں اور جتنے مسلم ممالک ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس آیت کے پیش نظر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر مسلم ممالک میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک جابر قوم اور ایک ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں. جیسے پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو 70 سال سے جو ہمارے اوپر ایک مسلط ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہی ہمارے خاندانی وراثت ہے اور ہم ہی اس قوم پر مسلط رہیں گے. تو قرآن جو یہ واقعات بیان کرتا ہے اس سے صرف یہ نہیں کہ تاریخی واقعات لوگوں کو بتا دیا، بلکہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. دوسری بات، اس قوم نے کہا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم راہ خدا میں جہاد کریں. تو حضرت شموئیل علیہ السلام اس قوم کی حالت کو جانتے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ قوم جذبات میں آ کر تو فوراً کہہ دیتی ہے. تو آپ نے ان سے اقرار کروایا. اس آیت میں آپ نے سنا کہ اس قوم سے جب پوچھا کہ ایسا تو نہیں کہ تم جہاد اللہ رب العالمین تم پر فرض کر دے اور پھر تم پیٹھ دکھا دو کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، تو اس قوم نے کہا کہ ہم قوم جالوت کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارے شہر سے ہمیں نکال دیا، ہماری اولاد سے ہمیں دور کر دیا. تو یہ سن کر اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی درخواست قبول کر کے ایک بادشاہ ان کے لیے مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا. لیکن اسی آیت سے پتہ چلا کہ اس قوم نے اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں وہ نکلے، لیکن 313 کی تعداد آتی ہے کہ جو حق پر رہے، جو ثابت قدم رہے. باقی ساروں نے جہاد سے انکار کر دیا. اور کیوں کیا تھا اس کی آیت کا کل جواب آئے گا، یہ قرآن ہی بتائے گا. انہوں نے کیوں، ان کے جذبات تو ان کے ٹھنڈے پڑ گئے اور یہ کیوں قوم اس سے لڑ نہ سکی، یہ قرآن بتائے گا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نعرے لگانے میں آگے آگے ہونا اور جب عملی میدان میں انسان کودے تو پتہ چلے کہ وہ پیٹھ دکھا دے تو یاد رکھیے گا یہ ہمیشہ سے بزدلوں کا کام رہا ہے. کامل لوگ وہ ہوتے ہیں وہ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم لفظوں کے گفتار کے غازی نہ بنیں، اللہ ہمیں بھی کردار کا غازی بنا دے، ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک مولا کریم جو کچھ سنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے اور اخلاص کے ساتھ سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص اور للہیت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی اور رضا والی موت عطا فرما۔ رب کریم ہمارے اندر جتنی بزدلی ہے دور فرما دے، ہمیں دین اسلام کا سچا مجاہد بنا دے۔ مولا کریم تو ہم سے راضی ہو جا۔ مولا کریم ہمارے اندر جتنی بدعملیاں ہیں وہ دور فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے، ہمارے اندر روحانی جسمانی بیماریاں ہیں وہ دور کر دے۔ رب کریم آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، ان کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی